بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا نواں سیشن ہے اور یہ 12 سیشنز کا درس ہے ٹوٹل۔ تو انشاءاللہ ہم قریب ختم ہونے کے قریب ہے ہمارا درس۔ اچھا، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، گواہ دعویٰ کرنے والے کے ذمے ہے، دلیل جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے کے ذمے ہوتا ہے، اور قسم کھانا مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے اس کے ذمے قسم کھانا ہوتا ہے۔ یہ حدیث اصول بیان کرتی ہے کہ جب کبھی کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی جھگڑا پیش آئے، کوئی مقدمہ پیش آئے اور اعتراضات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ اکثر ہمارے گھروں میں بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خاندانوں میں بھی مستقل ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی بات کے اوپر، اور پیچھے گواہ کوئی نہیں ہوتا، کوئی دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی الزام لگے، جب کوئی کسی قسم کا دعویٰ کیا جائے، تو دعویٰ کرنے والے، الزام لگانے والے، اس کے اوپر دلیل کا دینا یا گواہ کا دینا وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اور خاندانوں کے اندر جھگڑے بلا دلیل، بلا گواہ، کچھ نہیں، کسی نے کچھ نہیں دیکھا، کوئی وجہ نہیں ہے کسی قسم کی، بس اپنی طرف سے گمان کر کر کے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اور اس میں جھگڑے فساد پھیلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں اصول بیان فرمایا۔ دوسری اس حدیث کی امپلیکیشن وہاں پہ بھی ہوتی ہے کہ دینی طور پہ جب مناظرہ ہو رہا ہو اور آرگیومنٹس پیش کیے جا رہے ہوں اور بحث مباحثہ ہو رہا ہو، تو وہاں پہ دلیل کس کی ذمہ آتی ہے۔ ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں جو کسی کی نہیں سنتا، دعویٰ تو قرآن و حدیث پہ چلنے کرتے ہیں لیکن چلتے اپنی مرضی پر ہیں۔ تو آپ ان کو کوئی بات ان کے سامنے کریں تو وہ فوراً آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ حدیث لاؤ یا قرآن و حدیث سے پیش کرو، حدیث ان کو دیں تو وہ حدیث کو مانتے نہیں۔ جو حدیث ان کی مرضی کے خلاف جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ضعیف ہے، یہ ان کا ایک عادت ہے ان کی، اور ضعیف کہہ کے اس کو بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چونکہ مناظرے کے اصول نہیں آتے، لہٰذا ہم یہاں مار کھا جاتے ہیں اور ہم اپنے دفاع میں لگ جاتے ہیں یا ہم خود متاثر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے ذمے دلیل کا پیش کرنا ہے۔ تو ہم نے تو حدیث سنا دی، انہوں نے حدیث مانگی، ہم نے حدیث سنا دی کہ یہ ہماری حدیث ہے، اس حدیث کی بنا پہ ہم لوگ یہ مسئلہ لے رہے ہیں۔ جواب میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی حدیث ضعیف ہے، یہ دعویٰ ہے، اور پھر ہم ہمارے پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کی حدیث صحیح ہے۔ بھی ہم کیوں ثابت کریں؟ دعویٰ تو آپ نے کیا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے، جو مدعی ہے، مدعی کا مطلب ہے وہ جو دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر بینہ ہے، یعنی اس کے اوپر دلیل کا لانا ہے۔ تو یہ طریقہ ہم نے نہیں سیکھا کیونکہ ہم نے مناظر کا فن نہیں سیکھا ہوا، اور ہم اس میں مار کھا جاتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے جواب میں کہ جب ہم سے دعویٰ کیا جائے، جب ہمارے پر دعویٰ کیا جائے کہ جی آپ کی دلیل غلط ہے، جی آپ کی جو حدیث آپ نے پیش کی ہے وہ ضعیف ہے، تو ہماری طرف سے یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ ثابت کریں کہ ہماری حدیث ضعیف ہے۔ آپ بتائیں ضعف کس وجہ سے اور کتنی وجہ سے ضعف آتا ہے، وہ کون سا راوی ہے، راوی کی وجہ سے ضعف آتا ہے، ایک تو یہ وجہ ہوگی، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ جو متن ہوتا ہے، جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی کلیش آ رہا ہوتا ہے کسی دوسری کی وجہ سے، تو اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی ضعف آ جاتا ہے حدیث کے اندر۔ تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کس وجہ سے ضعف آیا، اور اگر راوی کی وجہ سے ضعف ہے تو آپ بتائیں کہ وہ راوی کون سا ہے، اور اس کے اوپر کس نے کیا کلام کیا، جرح کی ہے، کس نے کیا اعتراض کیا، اس کا نام بھی بتائیں۔ انشاءاللہ آپ جب اس طرح سے بات کریں گے اور آپ یہ ان کے اوپر ڈالیں گے ذمہ داری جو اصل میں ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ وہاں سے کھسک لیں گے۔ ان میں سے اکثر کو کچھ نہیں پتا ہوتا، ان کو ایک جملہ رٹا دیا جاتا ہے کہ یہ جواب میں تم فوراً بول دینا کہ ضعیف ہے حدیث۔ تو ہر وہ حدیث جو ان کے مسلک کے خلاف جاری ہوتی ہے، ان کی خواہشات نفس کے خلاف جاری ہوتی ہے، اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں اصول، منازع کا اصول بھی ملتا ہے کہ البینۃ علی المدعی، دلیل کی ذمہ داری اس پر ہے جو دعویٰ دیتا ہے، ہمارے پر دلیل نہیں ہے، ہم نے تو اپنی بات رکھی ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری دلیل غلط ہے، تو آپ اپنے دعوے کی دلیل میں، دعوے کی ثبوت کے طور پہ اور مضبوط بنانے کے لیے اس کو آپ اپنی دلیل پیش کریں۔ حب کا شیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو محبت ہوتی ایسی چیز ہے
کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی تعریفیں لکھی کہ پسندیدہ چیز کی طبیعت کا مائل ہو جانا. تو انسان دل پہ کسی چیز کی محبت بعض دفعہ ایسی طاری ہوتی ہے، کسی شخص کی محبت ایسی طاری ہوتی ہے کہ وہ انسان اس کے خلاف، اس شخص کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہا. تو یہاں اس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا کہ بعض دفعہ غلبہ ایسا محبت کا ہوتا ہے کسی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کہ اسے اپنے محبوب کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور انسان اس کی تنقید اور تنقیص، کمیاں، اس کے اندر جو برائیاں ہیں، کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا. تو چاہے وہ اصل بھی کیوں نہ ہو، اصل میں برائیاں موجود ہوں گی، اور اس کی نظروں کے سامنے وہ چیز نہیں آ رہی، اور چونکہ اس کو دلی لگاؤ ہو چکا ہے، لہذا وہ کمیاں اگر سامنے آ بھی رہی ہوں گی تو وہ اس کو ہمیشہ پازیٹیو وے میں دیکھے گا. تو یہاں سے کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی ایک صفت ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا خراب ہو، اس کو اچھی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو نیگیٹو وے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک برتاؤ، ایک بیہیویئر، ایک صفت، اس کو پازیٹیولی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو نیگیٹیولی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا کیفیات ہیں آپ کے دل میں. تو آپ اگر اچھی کیفیات ہیں، اگر محبت ہے، تو اس کی نیگیٹو چیزوں کو بھی آپ پازیٹیولی دیکھیں گے. آپ کا دل اور دماغ، آپ کو پازیٹیولی دکھائے گا. اس کی ہمیشہ آپ پازیٹیو توجیہ پیش کریں گے. اور اگر آپ کے دل میں اس شخص کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، اچھے خیالات نہیں ہیں، اس کی پازیٹیو چیزوں کو بھی پازیٹیو چیزیں بھی آپ کو نیگیٹو نظر آئیں گی، اور ان پازیٹیو چیزوں کو بھی آپ نیگیٹولی بیان کریں گے. یہ انسان کی فطرت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص کے بارے میں اگر برا نظریہ رکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ شخص ایک ہی چیز کی طرف لگا ہوا ہے، اس کی سوچ ایک ہی طرف کام کرتی ہے، اور ہر بات میں وہ ایک ہی نقطہ نکال رہا ہوتا ہے. اب اگر وہ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے تو وہ اس کو بیان کرے گا اس طرح کہ یار یہ تو بہت تنگ نظر شخص ہے، اور اس کی تو نظر اس کے علاوہ کسی چیز پہ جاتی ہی نہیں بھی، بہت تنگ نظر آدمی ہے، بس یہی سوچتا رہتا ہے، ٹنل ویژن جسے ہم کہتے ہیں انگلش کے اندر. اور اگر وہ شخص اس کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے متاثر ہے، تو وہ کبھی بھی تنگ نظر یا ٹنل ویژن کا لفظ استعمال نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار یہ تو بہت فوکسڈ آدمی ہے، اور کس قدر مستقل مزاجی سے ایک ہی چیز پہ لگا ہوا ہے. اور یہ صفت تو ہمیں سیکھنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک ہی صفت کو پازیٹیولی بیان کیا گیا تو وہ بہت اچھی بن گئی، اور نیگیٹیولی بیان کیا گیا تو بہت بری بن گئی. تو دوسری یہ ایک ہی چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ انسان، دوسرا پوائنٹ آف ویو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث شریف سے، کہ انسان جو ہے وہ اصل میں دل کا پابند ہے. دماغ سے کم سوچتا ہے، دل سے زیادہ سوچتا ہے. اپنے آپ کو کہتا تو ہے کہ میں انٹلیکچوئل ہوں، اپنے آپ کو کہتا تو ہے کہ میں لاجیکل ہوں، اور یہ کہتا ہے جب بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ یار لاجیکلی بات کرتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے، بالکل غلط بات کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے دماغ سے زیادہ اپنے دل کا غلام ہے. اور اس کو یہ جو بایسنس کہتے ہیں نا، بایس ہو گیا اور تعصب ہو گیا، یہ دل کی کیفیات ہیں. تو جس طرف اس کا رجحان ہوگا، جس طرف اس کا جھکاؤ ہوگا، وہاں اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ جائے گا، اس کا دفاع کرنے میں لگ جائے گا. وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ بات سوچے گا نہیں، سنے گا نہیں، اس کے خلاف دلائل سننا پسند نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنے ہی مضبوط دلائل کیوں نہ ہو. لیکن چونکہ اس کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، اس کے دل میں اس کا محبت اور اس کا تعلق بیٹھ گیا، لہذا وہ اس نقطہ نظر کے خلاف یا اس شخص کے خلاف کبھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو. تو جو تبلیغ میں کہتے ہیں نا، تبلیغ کے اندر جو اصول بیان کرتے ہیں کہ جب تشکیل کرو، جو دعوت دو لوگوں کو، تو پہلے ان کا دل لو، پھر ان سے دن لو. پہلے ان کا دل لو، پھر ان کے دن لو. یعنی کہ پہلے ان کے دل میں گھر کر لو، ان سے اپنا تعلق، ان سے انسیت اور محبت پیدا کر لو، وہ آپ سے متاثر ہو جائیں، آپ کو پسند کرنے لگیں، آپ کے ساتھ بہت گزارنا پسند کرنے لگیں.
اس کے بعد ان کو تیار کرو کہ تشکیل کرو کہ آج ہی آپ کچھ دن کے لیے نکلیں، 3 دن کے لیے نکلیں، 10 دن کے لیے نکلیں، چلے 4 مہینے کے نکلیں، تو پہلے ان کا دل لو پھر ان کا دن لو۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، آپ کوئی شخص ہے وہ غلط عقیدے میں ملوث ہے، غلط مسائل میں پڑا ہوا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ جڑ گیا، غلط طبقہ فکر میں بیٹھتا اٹھتا ہے، ان کی محبت میں بعض دفعہ وہ شدت اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا، اور آپ سنانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، وہ بند ہو جاتا ہے، بالکل اس کا دل و دماغ بند کر لیتا ہے وہ، اس لیے کہ دماغ کے اوپر دل حاوی ہے۔ دل سے آدمی سوچتا ہے، دماغ سے کم سوچتا ہے، دل سے زیادہ سوچتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی اصول یہاں سے ہمیں یہی پتہ چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، جب اس کو دعوت دینی ہو، تو پہلے اس کے دل میں اپنا گھر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، آپ نے اخلاق آپ نے استعمال کیا، آپ کے اخلاق سے لوگ گرویدہ ہو گئے، آپ کے دلائل سے کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے کسی نے، آپ کے معجزات سے کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا۔ ایک آدھ واقعہ کوئی آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگر تھے ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ آپ کے جو آپ نے اژدہا ڈالا، آپ نے عصا جو پھینکا آپ نے اور اژدہا بن گیا، اس کو دیکھ کے، اور جو اس نے کھا لیا سارے سانپوں کو، تو اس کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ پہچان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارا تو جادو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حقیقی چیز ہے۔ لیکن ایک آدھ مثالوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی نے معجزہ دکھایا ہو اور ان کے معجزے پہ مسلمان ہو گئے ہوں۔ مطالبہ کرتے تھے معجزے کا، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیا، آپ نے کئی معجزے دکھائے، لیکن آپ کے معجزے ایمان والوں کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ معجزات اور کرامات سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن جو بے ایمان ہوتا ہے، جو یقین نہیں رکھتا، جو اعتقاد نہیں رکھتا، معتقد نہیں ہوتا، وہ بہت کبھی کم ہی ہوتا ہے جو متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں گھر کرنا، اس کے دل کو، اس کو کنونس کرنا، یہ اخلاق کے ذریعے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے بے شمار لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور جب ان کا دل سافٹ ہوا، ان کا دل نرم ہوا آپ کے لیے، تو پھر آپ کی باتیں ان کے دل میں گھر کر گئیں اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بے شمار واقعات ایسے کہ وہ ایک واقعہ آتا ہے بوڑھی عورت کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے ایام تھے اسلام کی دعوت کے، اور مخالفت بڑھتی جا رہی تھی، اور لوگوں نے، کفار نے آپ کو جادوگر اور کاہن اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور کر دیا تھا، اور یہ کہا ہوا تھا کہ جو آپ کی بات سنتا ہے وہ بس وہ ایسا جادو ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے، تو ان کی بات ہی نہ سنو۔ تو ایک بڑھیا اتنا اس پروپیگنڈا سے متاثر ہوئی کہ وہ اس نے سامان اٹھایا اور نکل پڑی، راستے میں چل رہی تھی، اب سامان بھاری تھا، اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو ایک آدمی آیا پاس، کہا کہ اماں میں مدد کر دوں؟ کہ ہاں بیٹا مدد کر دو۔ اس نے سامان اٹھا لیا، اور راستے میں کہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہ جی میں تو گھر یہاں سے شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہاں تو ایک آدمی آ گیا ایسا جادوگر کہ جو اس کی باتیں سنتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی اپنے معبودوں سے پھر جاتا ہے اور وہ بے دین ہو جاتا ہے، اور میں تو اب ڈر کے مارے یہ جگہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں اس لیے کہ تم مجھے بہت اچھے آدمی نوجوان لگتے ہو، اور تم بھی اپنا خیال کرو اور یہاں سے تم بھی نکل جاؤ۔ اور یہ باتیں ہوتی رہیں، پھر آخر میں جب پہنچی جہاں جانا تھا اس کو، تو پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں، جس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا مشہور ہے، میں ہی وہ شخص ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے موجود، اور وہ اس عورت کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات اخلاق کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، ورنہ دلائل سے اور مناظرہ یہ تو خاموش کرانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الزامی جوابات۔ مناظروں سے کبھی کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ جو مخالف فرقہ ہوتا ہے، جو مخالف پارٹی ہوتی ہے، مخالف دین ہو گیا، جب مناظرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد، اس سے مقصد ان کو خاموش کرنا ہوتا ہے، اور جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اپنی طرف۔
لیکن جو پہلے سے ڈٹا ہوا ہے وہ کبھی بھی بحث و مباحثے سے آپ کے طرف رجوع نہیں ہوگا. اس کو تو صرف اخلاق سے اور محبت سے اپنے طرف کیا جا سکتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی بات شروع کریں گے وہ اپنے اپنے اور آپ کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر لے گا. ایک اس نے دل کی دیوار ایک کھڑی کر لی کہ جی اب تو یہ شخص مخالف بات ہی کرے گا، اس کی بات کو تو توجہ ہی نہیں دینا. تو انسان دل کا تابع ہو کے چلتا ہے. تو پہلے اس کے دل کو قابو کیا جائے. اب یہی اصول میاں بیوی کے تعلقات میں بھی چلے گا، یہی اصول سسرال کے تعلقات میں بھی چلے گا، گھر کے تعلقات میں بھی چلے گا. کہ عورت نئی نئی شادی ہو کے جاتی ہے سسرال، تو سسرال والوں کے دل میں گھر کرے، میاں کے دل میں گھر کرے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے دل میں گھر کرے، محبت کا تعلق، دل کا تعلق پیدا کریں. اور یہ رشتہ میاں بیوی کا یہ تو چلتا ہی محبت اور احسان پر ہے. یہ قوانین کے اوپر نہیں چلا کرتا، یہ حقوق جتا کے نہیں چلا کرتا، بلکہ یہ احسان کی بنیاد پہ چلتا ہے. اور احسان کا مطلب ہے کہ وہ کرنا جس کا یہ حقدار نہیں ہے، اتنا دینا اس کو جس کا یہ حقدار نہیں ہے. حق سے بڑھ کے ادا کرنا، حق سے بڑھ کے کسی کے ساتھ کچھ کرنا، یہ احسان کے معنوں میں آتا ہے. تو اپنے عادات، اپنے اخلاق سے دوسروں کے دلوں میں گھر کریں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہوتے ہیں. اور اس سے گرویدہ کر لیں، اس سے اپنی محبت میں لوگوں کو گرفتار کریں. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پہ کہ مال کی جو کثرت ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے. کہ مال چاہے کم ہو، دنیا کی محبت، ابھی ایک اور بھی حدیث آگے آنے والی ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہی ہے کہ مال چاہے کم ہو، دنیا کی دولت چاہے کم ہو، لیکن وہ ایسی ہو کہ انسان کو غفلت میں نہ مبتلا کرے. اور مال بڑھ جائے، ریسورسز بڑھ جائیں، اور انسان غفلت میں مبتلا ہو جائے، یہ بہت برا ہے انسان کے لیے. کم مال ہو لیکن کافی کفایت کرنے والا ہو جائے، کافی ہو جائے، قناعت کر لے آدمی اس کے اوپر، اور اس کی ضروریات بس پوری ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہت برکت والی چیز ہے یہ. اس میں خیر ہے انسان کے لیے، خیر مما کثر والہا. تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مال بڑھے، لیکن اللہ سے جب مال کی زیادتی مانگی جائے، مال کی زیادتی کے بجائے اللہ سے مال میں برکت مانگی جائے. اور برکت ایک الگ چیز ہے. اور برکت کہتے ہیں کہ جتنا اللہ پاک دے رہا ہے اس کے اندر ضروریات کو پورا کر دیں اور خواہشات کو کم کر دیں. انسان کی خواہشات ایسی ہیں کہ وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان ایک سونے کا پہاڑ ہو تو وہ دو کی تمنا کرے گا، دو ہو تو تین کی تمنا کرے گا، اور اس کی خواہش کو، اس کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی. تو یہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اور تجربے کی چیزوں میں سے یہ ہے کہ جب خواہش کم ہو جائے تو انسان بہت عافیت اور بہت سکون میں ہو جاتا ہے. بڑا اللہ کا کرم ہے، کیا بتاؤں آپ کو. بہت اللہ کا ایک عافیت والا ایک خیر، ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سراسر خیر ہے کہ انسان کی خواہشات کم ہو جائیں اور اس کو دل ہی نہ چاہے. اور یہ کیفیت صرف اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اور اس کو برکت تعبیر کرتے ہیں کہ خواہشات کا کم ہو جانا، مال کا بڑھنا برکت نہیں، بلکہ خواہشات کا کم ہو جانا برکت ہے. اور دوسری صفت برکت کی ہے کہ جو کچھ اللہ دے رہے ہوں اسی میں پورا ہو جائے. تو دیکھا جائے تو ہماری ضروریات تو بہت کم ہے، باقی اکثر تو ہماری خواہشات ہیں. بہت کم انسان کو ضرورت ہے. آپ دیکھیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ تبلیغ میں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جماعت میں، 3 دن کی جماعت میں نکلتے ہیں، اس 3 دنوں کے لیے ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری کافی ہوتا ہے. اس میں آپ کے مشکل سے ایک جوڑا ہوتا ہے 3 دن کے لیے، ایک جوڑا، ایک تولیہ، کنگا، برش وغیرہ رکھ لیا، ٹوتھ برش، مسواک رکھ لی، خوشبو تھوڑی سی رکھ لی، اور
دو ایک کتابیں رکھ لیں اور اس کے علاوہ بستر اور تکیہ، بس یہ ان چیزوں میں 3 دن گزارا ہو جاتا ہے۔ اور کھانا اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، جو ملا کھا لیا، بعض دفعہ نہیں پسند آ رہا ہوتا تو دہی اور روٹی کھا لیتے ہیں، اور دہی سے روٹی کے ساتھ دہی وہ اتنا لذت دے رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں کہ اس میں بہت کہ اس کے سمجھ نہیں آتی وہ بات ہمیں کہ یہ اتنا معمولی سا کھانا کیسے اتنی لذت دے رہا ہے۔ یہ 3 دن ہو گیا، 10 دن کے لیے نکلے ہیں تو تقریباً اتنا ہی بیگ 10 دن کے لیے بھی کافی ہوگا، ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ، ایک جوڑے کے بجائے 2 جوڑے رکھ لیں اس کے اندر، باقی ساری چیزیں یہی ہیں۔ چلے کے لیے نکلیں گے 2 4 چیزیں اور آ جائیں گی اس کے اندر، زیادہ بس ایک جوڑا اور آ جائے گا، چلو باقی چیزیں وہی ہیں۔ اس کے علاوہ روز و شب جتنے بھی گزرتے ہیں اس میں اس سے زیادہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کی۔ 4 مہینے بھی آپ کے 4 مہینے ہوں گے تو بیگ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، کم و بیش وہی چیزیں رہیں گی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہماری اور یہ چیزیں بھی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ یہ چیزیں بھی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ ان پورے وقتوں میں جو وقت اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس میں یہ ساری چیزوں میں اس میں سے بھی کئی چیزیں ایسی ہوں گی جن کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا پڑے گی تو بہت کم پڑے گی۔ تو دیکھا جائے تو تکیہ کے بجائے عادت ہو جاتی ہے بعض دفعہ ہم ہاتھ رکھ کے ہی سو جاتے ہیں۔ تو اکثر چیزیں صرف آسائش کی، خواہشات کی، ضروریات کی نہیں۔ تو اس میں اللہ نے خیر دی ہے، برکت یہ ہے کہ خواہشات کم ہو جائیں، اور جتنا مال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جتنا رزق دیا اس میں ضروریات پوری ہو جائیں۔ تو جب طلب ہی نہیں رہے گی انسان کو تو پھر سارا جو نظام چل رہا ہے وہ تو طلب سے چل رہا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ میٹھا کھائیں، دل چاہ رہا ہے کہ آج جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے، پکوڑے بننے چاہیے، یہ دل جو چاہ رہا ہوتا ہے یہ خواہشات کی طرف اشارہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ منع ہے اور حرام ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل ضرورت بہت کم ہوتی ہے، باقی ساری ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک کم ہو لیکن بس کافی ہو جائے اور اللہ یاد رہے، تو یہ خیر برکت والی چیز ہے، بجائے اس کے کہ مال میں کثرت کی دعا کرے آدمی اور مال اس کو مل جائے کثیر، اور وہ اس کے گننے میں، اس کے شوق میں، اور اس کو خرچ کرنے میں، اور اس میں دنیا کی چیزیں خریدنے میں اور اس کو استعمال کرنے میں اللہ کو بھول جائے، یہ بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور ہوتا اکثر یہی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مال ملنے کے باوجود اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دنیا کی مذمت کی جاتی ہے کہ دنیا اصل میں اللہ سے دوری کا نام ہے۔ اور ایک آگے حدیث آتی ہے، حب الدنیا اور رأس کل خطیئۃ، یہ آگے ہے، اس کو پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، یہ بھی اسی موضوع پہ حدیث ہے۔ اور دنیا کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ اللہ سے دوری ہے، اللہ سے دوری کو دنیا کہتے ہیں، مال کو دنیا نہیں کہتے۔ گاڑیوں کو، مکانوں کو، بنگلوں کو، سونے چاندی کو، یہ دنیا کا نام اس کو دنیا نہیں کہا جاتا۔ اللہ سے غفلت دنیا کا نام مطلب ہے اللہ سے غفلت، اللہ سے غالب ہو جائے۔ تو وہ امیر جس کے پاس کئی کئی بنگلے اور گاڑیاں اور سونے اور پراپرٹی اور انویسٹمنٹ، لیکن وہ اللہ کو نہیں بھولتا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر ترین لوگوں میں سے تھے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر ترین لوگوں میں سے تھے، اور جب جو انتقال ہوا ہے تو سونے کی اتنی اینٹیں چھوڑی ہیں کہ تقسیم کرتے کرتے، کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں۔ یہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی، یہ دنیا دار لوگ نہیں تھے، یہ اللہ والے لوگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اتنی دولت بھی ان کو 10 سے 11 پہ نہیں لے آ سکی، 10 میں رہے جن کو دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی، اور وہ فقیر جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو فاقہ کر رہا ہوتا ہے، ضروریات کی اشیاء نہیں خرید پا رہا،
اور دل اس کا یہ ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، اور اللہ کی طرف راغب نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کو نہیں یاد کر رہا، وہ فقیر دنیا دار آدمی ہے، اور وہ امیر، وہ سیٹھ جو ان ساری دولتوں میں اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کے حکم نہیں توڑتا۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب، اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب، ہر موقع پہ جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو یاد رکھتا ہے۔ تو حکم اللہ کو یاد رکھنے کی وجہ سے ہی حکم یاد رہتا ہے۔ تو وہ سیٹ، وہ دنیا دار آدمی نہیں ہے، وہ دیندار آدمی ہے۔ تو دنیا یہ یاد رکھیں، اللہ سے دوری کو دنیا کہتے ہیں۔ تو حب دنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ رأس کہتے ہیں سر کو، جڑ کو، روٹ۔ تو اللہ سے جب دور ہو جاتا ہے آدمی تو ہر طرح کی گناہوں میں پڑے گا، دوسروں کے حقوق بھی لوٹے گا، دوسروں کے سر بھی کاٹے گا، دوسروں کی جیب بھی کاٹے گا، دوسروں کو کے ہر طرح سے اپنی خواہشات پوری کرے گا، اور کرپشن پھیلائے گا۔ یہ سب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، اور دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی محبت کا آ جانا، یہ دنیا ہے، یہ یاد رکھ۔ اللہ کی غیر کا محبت، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کا غیر ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی ہر چیز، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کا غیر ہے۔ یہ جملہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے اور بار بار بولنے کی چیز ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کا غیر ہے۔ میری بیوی بھی اللہ کا غیر ہے، میرے والدین بھی اللہ کا غیر ہے، میرے بچے بھی اللہ کا غیر ہے، میری نوکری بھی اللہ کا غیر ہے، میری ہر چیز اللہ کا غیر ہے، صرف اللہ بس۔ اللہ یاد رکھ۔ وہ ایک حدیث شریف آتی ہے نا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ وامر باللہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانہ۔ جس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، دینا بھی اللہ کے لیے ہو، روکنا بھی اللہ کے لیے ہو، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو ہمارا ہر ایک سے تعلق اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، تو ہم دیندار اللہ والے کہلائیں گے۔ اور اولاد سے محبت اولاد کی وجہ سے کی تو یہ دنیا بن گئی۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا المال والبنون جو ہے مال اور اولاد یہ فتنہ ہے تمہارے لیے۔ یہ فتنہ اس وقت بنے گا جب ان کی محبت انہی کی وجہ سے کی جا رہی ہو، جب ان سے محبت اللہ کی وجہ سے کی جا رہی ہو، ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں اللہ کی وجہ سے اٹھائی جا رہی ہیں، تو یہ فتنہ نہیں ہے۔ جب ان کی تربیت اس طرح کی جا رہی ہو جس طرح تربیت کا حکم ہے، تو یہ فتنہ نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائیں۔ اس کی مشق کے لیے مشائخ صوفیہ مشقیں بتاتے ہیں، اور ذکر اذکار کی مشقیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ذکر، ایک چیز ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے ذکر کی مشق۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے اللہ کا ذکر، اور ایک ہے اللہ کے ذکر کی مشق۔ تو ہر وقت اللہ یاد رہے، اس کی یہ ذکر مطلوب ہے، اور یہ ذکر کا ایکسٹریم سٹیج ہے کہ اللہ کبھی بھولے ہی نہ، کہ بھئی کبھی تو وقت آئے گا اللہ کو بھولنے کا، کبھی تو آدمی مصروف ہوگا۔ نہیں، مشائخ کہتے ہیں کہ یہ اوقات جو اللہ سے غفلت میں ہیں، یہ قیامت کے دن اور جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت کا سبب بنیں گے، کہ جب وہ دیکھے گا کہ مجھے اللہ کے تعلق سے کیا ملا، تو جو وقت اللہ کے تعلق سے ہٹ کے گزر رہا ہے وہ اس پہ حسرت کرے گا، کاش میں نے وہ وقت بھی اللہ کو یاد میں گزار دیا ہوتا۔ تو لہٰذا ایسے صوفیہ کے سلاسل جو ہیں، روحانی سلسلے جو ہیں، ان میں ایسی مشقیں کرائی جاتی ہیں کہ اللہ ہر وقت یاد رہے۔ ان میں سے ایک مشق کہلاتی ہے پاس انفاس۔ انفاس نفس کی جمع ہے، نفس عربی میں سانس کو بھی کہتے ہیں، اور پاس جو ہے یہ فارسی کا ہے، یعنی دھیان رکھنا، سانس کے اوپر دھیان رکھنا، اور ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ سانس اندر لیتے وقت میرا سانس کہہ رہا ہے کہ اللہ، اور سانس چھوڑتے وقت سانس کہہ رہا ہے کہ ہو، زبان نہیں ہل رہی، لیکن سانس جو ہے میرا ذکر کر رہا ہے، لیتے وقت اللہ اور چھوڑتے وقت ہو۔ اور یہ جو ہے
اور یہ مشق ہے اس کی، اور اس میں جب عادت ہو جاتی ہے تو سانس جو ہے انسان کا وہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا رہتا ہے، تو گویا ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے بڑی چیز کیا میسر آئے گی؟ پھر ایک مشق صوفیہ یہ کرواتے ہیں کہ اپنے قلب پہ توجہ کرواتے ہیں، اور یہ توجہ کرواتے ہیں کہ میرا قلب کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ نام اس میں ذات کہلاتا ہے، اللہ کا نام جو ہے اللہ کے صفاتی نام ہے اور ذاتی نام ہے، ایک ذاتی نام ہے جو اللہ ہے، اور باقی سارے صفاتی نام بیان ہوئے، تو میرا قلب پہ توجہ دلواتے ہیں، قلب کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، ذکر قلب کر رہا ہے، زبان نہیں کر رہی، زبان کو تالو سے لگوا دیتے ہیں کہ زبان نہیں ہلنی چاہیے، اور یہ اس کی مشق کرنے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر دل اللہ اللہ کا ذکر آٹومیٹکلی کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں دل جاری ہو جانا، اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری اور اللہ سے تعلق اور ساری چیزیں۔ اصدق الرؤیا بالاسحار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، خواب کی تعبیر کا خصوصی طور پہ ایک معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، ہر نبی کو کچھ خاص معجزے عطا ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معجزے میں سے کچھ نہ کچھ عطا ہوا ہے، تو چونکہ آپ سید الانبیاء تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اکثر ایسا ہوتا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے بتاؤ بھائی کسی نے خواب دیکھا ہے، کوئی بتاتا تو آپ اس کی تعبیر بتاتے، کوئی کچھ نہ بولتا تو آپ خود اپنے خواب بتاتے، تو کئی خواب آپ نے اپنے بتائے اور اس کی تعبیر بتائی پھر، تو اب اس میں کہا گیا کہ جو آخری پہر کا خواب ہوتا ہے وہ اس وقت دیکھا ہوا خواب سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، برکت کا وقت ہوتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے مجھ سے دوں، تو یہ وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دیکھا ہوا خواب جو ہے عموماً سچا ہوتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ خواب کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو وہ خیالات جو دن بھر کے کام کی وجہ سے آدمی کے ذہن پہ آ جاتے ہیں، وہ بعض دفعہ خواب کی شکل میں آتے ہیں، یہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے ایسے خواب کے، اور ایک ہوتے ہیں مبشرات، اللہ کی طرف سے کچھ باتیں جو ہیں وہ قلب پہ نازل ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ تو بشارتیں ہوتی ہیں، انسان کو کوئی اس کی اچھی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، کچھ آگے کی باتوں، بعض دفعہ آگے پیش آنے والے واقعات سے پہلے سے وارن کر دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز ہونے والی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، اور ایک خواب کی قسم جو ہوتی ہے وہ شیطانی ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے خیالات ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز نظر آتی ہے، تو خواب کو عربی میں رویا کہتے ہیں، رویا رویت سے نکلا ہے، دیکھنے سے نکلا ہے، تو گویا رات میں سونے کے دوران بند آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو رویا یا خواب کہتے ہیں، تو شیطان کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایک صاحب جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ ایک شخص آپ سے میرے پاس آیا اور کہا کہ میں دیکھا خواب میں کہ میرا سر کاٹا جا رہا ہے، تو آپ سے ہنس پڑے اور کہا کہ تمہارے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے تو تم اس سے اللہ کی پناہ مانگو، تو شیطانی خواب ہوتے ہیں، بعض دفعہ بہت ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، آدمی ڈر جاتا ہے، ڈر کے ایک دم چھوڑ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی، اور اس کے بارے میں ہدایت یہ فرمائی کہ یہ شیطان کی طرف سے جب تم ڈر کے اٹھو تو دعا پڑھ لو، اعوذ باللہ من شر حاذر رویا من شر شیطان، اور بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دو، تھتکارنا ایسا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے منہ سے پھونک مارنا، اور ایک ہوتا ہے پھونک کے ساتھ تھوڑا سا تھوک بھی نکلنا، یہ تھتکارنا تھوک کے ساتھ پھونک مارنے کو کہتے ہیں، تھوک تھوک تھوک، جس میں تھوڑا سا ہلکا ہلکا سے تھوک کی چھینٹیں نکلتی ہیں، تو یہ سکھایا گیا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف کہ جب کوئی ڈر کے اٹھے ڈراؤنے خواب سے رات کو، تو پہلے تو جو ہے وہ شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من شر شیطان من شر حاذر رویا اور من شر شیطان، اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس برے خواب سے، خواب کے
شر سے اور شیطان کے شر سے. بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دے, اور تیسری کام یہ کرے کہ کروٹ بدل کے لیٹ جائے. اور کروٹ بدلنے میں حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کروٹ نہ بدلیں اور آپ اسی کروٹ سے سو جائیں تو وہ خواب دوبارہ سے کنٹینیو ہو جاتا ہے, اور پھر وہی چیز چلنی شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ اٹھ جائیں گے ڈر کے, اور پھر اگر لیٹ جائیں گے دوبارہ پھر شروع ہو جاتا ہے. بعد میں 3 3 4 4 دفعہ خواب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں رکا ہوتا ہے, اور آدمی پریشان ہوتا رہتا ہے. تو اچھا خواب اگر آ رہا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی تصور میں بیٹھے رہیں, تصور جانا کیے ہوئے اسی تصور میں گھومتے رہیں, تو وہ آنکھ کھل جائے تو پھر دوبارہ سے اسی طرح سو جائیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خواب وہیں سے کنٹینیو ہو جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہوتا. اور اگر برا خواب ہے تو ہم تو بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہمارا وہیں سے کنٹینیو ہو, بلکہ ختم ہو جائے. تو کروٹ بدلنا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی, کروٹ بدل لو, خواب ختم ہو جائے گا, آگے کنٹینیو نہیں کرے گا. اچھا, اور خواب کے بارے میں اور باتیں کچھ ایسی ہیں کہ یہ تو تھا برا خواب, اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کسی سے مت کہو. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ شیطانی خواب ہے, مطلب بے تکے ہوتے ہیں, بھوت پریت چڑیل بری صورتیں نظر آ رہی ہیں, ڈرا رہی ہیں, آدمی ہیبت میں آ جاتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں ساری چیزیں, اور اس کے بارے میں اس کو منع کیا گیا کہ کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اٹھو جب آنکھ کھلے, بیچ میں آنکھ کھلے یا صبح آنکھ کھلے, بس اعوذ باللہ من شر حاضر ہو یا من شر شیطان 3 دفعہ تھتکارو, اور بس. تو اور کسی سے ذکر نہ کرو. یہ بالکل بے معنی خواب ہے, ان کا کوئی مطلب بھی نہیں. ہر خواب کا مطلب نہیں ہوا کرتا. دن بھر کی خیالات کی وجہ سے بعض دفعہ کچھ چیزیں بن کے تصور ہو کے متشکل ہو کے نظر آنے لگتی ہیں, انہیں کوئی مطلب نہیں ہے ان کا. تو اسی طرح سے شیطانی خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور کچھ خواب جو ہوتے ہیں وہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ اچھے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, یا اور کسی بزرگ کی زیارت ہوئی, یا کسی نے کوئی بہت اچھا جملہ کہہ دیا خواب میں, یا ہم نے اپنے آپ کو کچھ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا, تو بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ شاید اچھا ہی خواب ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت عطا فرمائی کہ وہ اچھا خواب ہم ہر ایک سے وہ بھی ذکر نہ کریں, بلکہ ان سے ذکر کریں خالی کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں لوگ, جو ہمارے خیر خواہ ہیں, جو ہمارا اچھا چاہتے ہیں, اور یا ان سے ذکر کریں جن کو خواب کی تعبیر کا علم ہے. اور خواب کی تعبیر ہر ایک سے پوچھنی بھی نہیں چاہیے, نہ ہر ایک بتا سکتا ہے. جن کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ ان کو خواب کی تعبیر کا صحیح علم ہے, جو دیندار بھی ہیں, باعمل بھی ہیں, ان سے ہم ذکر کریں اور ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ خواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی روایت ہے کہ جو جس طرح کی تعبیر دے گا خواب کا ویسے ہی نتیجہ برآمد ہوگا. بری تعبیر دے گا تو برا نتیجہ ہوگا, اچھی تعبیر دے گا اچھا نتیجہ ہوگا. اور خواب کی تعبیر جو ہے وہ انڈیسائیڈڈ رہتی ہے, انسرٹن رہتی ہے, جب تک کہ بتانے والا اس کی کوئی تعبیر بیان نہ کرے. تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے کسی سے ذکر کرنا چاہیے. اور بعض دفعہ تعبیر الٹی بھی ہو جاتی ہے. بہت برا خواب دیکھنے میں بظاہر بہت برا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقتاً اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. بعض دفعہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور حقیقتاً تعبیر بہت بری ہوتی ہے. تو یہ انسان کی اعمال کے اوپر بھی ہے, اور وہ کس صورتحال میں دوچار ہے اس کے اوپر بھی اس کی تعبیر کا انحصار ہے, اور اس کی طبیعت, اس کی فطرت. تو لہذا خواب کی تعبیر جو شخص جانتا ہے وہ ایک ہی خواب ایک سے زیادہ لوگ دیکھے ہوئے ہوں گے, دیکھا ہوگا ایک ہی جیسا خواب, اور ان کی الگ الگ تعبیر بتا رہا ہوگا. اس لیے کہ ہر شخص کے اعتبار کے, ہر شخص کے حساب سے ایک ہی خواب کی تعبیر الگ الگ ہو جاتی ہے. اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے. خواب کی تعبیر میں جو امام مشہور ہیں وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہیں, اور خواب کی تعبیر میں ان کو بہت کمال حاصل تھا. ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں. تو بہت شدید پریشان ہو گئے کہ یہ کیا خواب دیکھا میں نے, یہ تو بے ادبی کے اوپر ہے, اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, کیا مقصود. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے, اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین تھے, ایک ہی زمانہ پایا. تو انہوں نے ایک خادم کو, غلام کو بھیجا ابن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس, جاؤ ایک خواب سناؤ اور اس کی تعبیر پوچھو. یہ بتانا نہیں کہ کس نے دیکھا ہے خواب, میرا نام نہیں لینا, بس کہنا کسی نے دیکھا ہے اور پوچھوایا ہے. تو وہ گئے, انہوں نے بیان کیا خواب. ابن سیرین رحمۃ اللہ نے چھوٹتے ہی پوچھا, بتاؤ یہ کس نے دیکھا ہے خواب. اس نے کہا جی میں نہیں بتا سکتا, منع کیا. انہوں نے کہا نہیں تم بتاؤ, ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں. انہوں نے کہا جی میں نہیں بتا سکتا, یہ کس نے مجھے منع کیا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ابو حنیفہ کے علاوہ یہ خواب کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا. تو اس نے پھر قبولہ کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہنا کہ اللہ انہیں منتخب کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. تو ایسے خواب کے بعض دفعہ مطلب بالکل الگ. اور ایک بات اور اس میں عرض کر دوں کہ یہ خواب کا علم اکتسابی علم نہیں ہوتا, یہ وہابی علم ہوتا ہے. اکتسابی کا مطلب ہے کہ ایسا علم نہیں ہے جسے محنت کر کے حاصل کیا جا سکے. جیسے ماسٹرز کی ڈگری لیتے ہیں, ایڈمیشن لے لیں, پیسہ ہے, فیس دے سکتے ہیں, پڑھنے کی استعداد ہے, محنت کریں, امتحان پاس کر لیں اور ڈگری مل جائے گی. کوئی علم سیکھنا ہے, کیک بنانے کا علم سیکھنا ہے, بیکنگ کوکنگ سیکھنی ہے, کنسٹرکشن کا علم سیکھنا ہے, عربی لغت کا علم سیکھنا ہے, آپ کورسز کریں, محنت کریں, استاد رکھیں, وہ سکھائے گا. محنت کر کے آپ سیکھ جائیں گے, وہ چیز آ جائے گی, اسکل ڈیولپ ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں اکتسابی, جو محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا اور جو سیکھے سے نہ سیکھا جا سکے, سیکھنے سے نہ سیکھ سکے آدمی, بلکہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ عطا ہوتا ہے خود بخود. تو خواب کی تعبیر کا علم جو ہے یہ وہابی علم ہے, اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے, اور کبھی بھی کسی بھی عمر میں عطا ہو سکتا ہے. سیکھنے سے نہیں سیکھ سکتا آدمی. اور اکثر وہ لوگ جو مشائخ صوفیہ میں سے ہیں, ان کی نظر اور ان کی فہم اس میں بڑھ جاتی ہے, کیونکہ عالم برزخ سے جو واقف ہوتا ہے, جسے عالم مثال کہتے ہیں. تو مرنے کے ایک تو یہ عالم دنیا ہو گئی جس میں ہم جسم کے ساتھ موجود ہیں, اور ایک عالم برزخ جو دنیا کے سے نکلنے کے بعد اور قیامت تک کا بیچ کا وقفہ, اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. یہ اس میں روح ہوتی ہے لیکن جسم نہیں ہوتا اس کے ساتھ, روح بغیر جسم کے ہوتی ہے. اور اس کے اندر الین اور سجین دو طبقے ہوتے ہیں. اعلیٰ طبقہ الین ہوتا ہے اور سزا والا طبقہ جو ہے وہ سجین ہوتا ہے. اور پھر قیامت قائم ہوگی, اور قیامت میں پھر جسم ملیں گے, اور پھر جنت کا جسم الگ اور جہنم کا جسم الگ. اس وقت پھر روح کو جسم میں ڈالا جائے گا, اور پھر وہ جسم الگ ہوتے ہیں. تو عالم برزخ کے اندر ہر چیز کی ایک شکل ہوتی ہے, ہر عمل کی ایک شکل ہوتی ہے, ہر چیز ایک روپ دھار لیتی ہے, ویژولائزیشن ہو جاتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ہر عمل جیسے آتا ہے نا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو, وہ قبر میں ازدہی کی شکل میں آئے گا اور لپیٹے گا اور ڈسے گا, اور تو گویا اس عمل نے ایک شکل اختیار کر لی. قبر سے آپ کا برزخ شروع ہو جاتا ہے, جیسے ہی روح نکلتی ہے عالم برزخ شروع ہو گیا. تو یہ جو قبر ہوتی ہے یہ تو اصل قبر نہیں ہوتی جو مٹی میں گڑھا کھودتے ہیں, اصل قبر تو عالم برزخ ہے. تو ایک سوال بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جی جو قبر کا عذاب کیسے, ہر ایک کو جو پانی میں ڈوب گیا اس کو تو قبر نہیں ملی, جو دھماکے سے پھٹ گیا اس کو تو قبر نہیں ملی, اس کے جسمی سارے ذروں میں تقسیم ہو گیا اس کو تو قبر نہیں ملی, تو کیسے قبر کا عذاب ہوگا. تو قبر اصل میں یہ گڑھا نہیں, بلکہ عالم برزخ کی زندگی اصل قبر ہے, اور وہاں پہ ظاہر موجود ہے. اور جسم کے ذرات کہیں بھی ہوں, کتنے بھی ذرات میں تقسیم ہو جائے جسم, بہرحال موجود تو ہے, ختم تو نہیں ہو گیا. وہ ذرات کو اللہ تعالیٰ مجتمع کر لیتے ہیں, اور ہر ذرے پہ اس کے اثرات نمودار ہوں, عذاب کے یا ثواب کے, یہ اللہ کے قدرت کے اندر ہے.
تو جن حضرات کو عالم برزخ سے مناسبت ہوتی ہے تو وہ حضرات خواب کی تعبیر زیادہ اچھا سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہر چیز کی، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی ایک شکل ہوتی ہے، اور خواب کے اندر ہر چیز ایک شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں وہ چیز کی وہ شکل، ہر چیز کی وہ شکل نہیں ہوتی، لیکن عالم برزخ میں ہر چیز کی شکل ہوتی ہے۔ اچھا جی، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے، روزی حاصل کرنا فرض نہیں۔ روزی کے لیے کام کرنا، کسب کہتے ہیں کمانے کو، حلال مال کمانا یہ فرض ہے، مال کمانا فرض نہیں۔ یہ باریک سی بات ہے، اس کو سمجھے کہ غلط طریقے سے کمانے کو منع کیا گیا اس کے اندر، اور حلال کی طرف اس کے اندر رغبت دلائی گئی۔ اگر کوئی شخص متوکلین میں سے، ایک طبقہ ہوتا ہے مشائخ صوفیہ کے اندر جنہیں متوکلین کہتے ہیں، وہ اللہ پہ توکل کر کے اپنے آپ کو کمانے سے الگ کر لیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے من جانب مل جائے اس پہ گزارا کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مستقل اللہ کی یاد میں، ذکر میں، دین کے کام میں غرق رکھتے ہیں۔ ان کو متوکلین کہتے ہیں۔ ان کی نقل میں بعض دفعہ لوگ متوکلین بننے کا ڈھونگ نچاتے ہیں، وہ متوکلین نہیں ہوتے کہ جی میں بس تبلیغی میں رہتا ہوں، تبلیغی کروں گا اور کچھ نہیں کام کروں گا، جی میں بس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ متوکلین کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بغیر کمائے۔ اگر انہوں نے شادی کی ہوئی ہے، ان کی بیوی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں جن کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، تو ان کی ذمہ داری پورا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، ایک حد تک ضروریات کی حد تک پوری کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے توکل کے اندر سوال کرنا، مانگنا، ہاتھ پھیلانا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اور جو لوگ سوال کرنے لگتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام حرام چیز کہ وہ کمائی کو چھوڑیں۔ تو اکثر لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کمانے کو چھوڑیں، بہت تھوڑے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پہ قانے ہوتے ہیں، قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بغیر مانگے مل جائے۔ مانگنا تو جائز ہی نہیں ہوتا اللہ کے قربت کے درجوں میں، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا اور زبان سے سوال کرنا یا دل سے خالی توقع بھی رکھنا، یہ بھی حرام کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ ایک قربت کا ایک درجہ آتا ہے جس کے اندر زبان سے مانگنا تو دور کی بات ہے، دل سے توقع کرنا کہ فلاں مجھے کچھ دے دے گا، یہ بھی حرام کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تو بہت کوئی ہوتا ہے، اکثر طبقے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کمائی کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اس طرح یہ سستی اور کاہلی کی نشانی ہے، اور پھر دوسروں کے اوپر پڑ جائیں۔ ایک حدیث گزری تھی کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کہ آدمی مانگنے سے پرہیز کرے، ذلت ہے اس کے اندر، بلکہ کمانے والا بنے، حلال کمانے والا بنے، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض پورے کرتے رہے۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ حلال کمانا دیگر فرائض کے بعد فرض ہے۔ لوگوں کو ایک مغالطہ ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ ہم ایریزونا میں تھا، میں اور میں ماسٹرز کے دوران پھر وہاں تبلیغ میں لگ گیا تھا امریکہ میں۔ یہاں سے جب میں گیا تو بالکل ہر چیز سے فارغ تھے ہم۔ امریکہ میں جا کے اللہ پاک نے جوڑ دیا اللہ والوں کے ساتھ اور بدل دی زندگی ہماری۔ تو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہم، وہاں پھر گشت بھی کرتے تھے، دعوت کی تبلیغ کی محنت میں لگا لیا تھا اللہ پاک نے۔ تو وہاں ایک پاکستانی لڑکا ایک کمپیوٹر لیب کا انچارج بنا ہوا تھا، وہاں کمپیوٹر لیب چلاتا تھا۔ تو وہ بیچارہ وہ بھی فارغ تھا ہر چیز سے، کوئی دین کی طرف کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ ہم گشت کے لیے گئے تو اس کو ناراض ہوا بہت
کیوں آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور یہ وہ، جیسے بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں ناراض تبلیغ والوں سے، اور وہ کہنے لگا میں یہاں اتنا اہم کام کر رہا ہوں، آپ دیکھیں میں نے پوری کمپیوٹر لیب سنبھالی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، میں پورا نظام اچھا کیا ہوا ہے میں نے یہاں پہ، اور لوگ کمپیوٹر سے اپنی ضروریات پوری کرنے آتے ہیں، اپنا کام کرنے آتے ہیں، اب بچائیں میں اس کو چھوڑ کے کیسے نماز پڑھنے جاؤں؟ تو یہ ایک ذہنیت لوگوں کی باتوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی خدمت جو ہے وہ زیادہ ہے، ضروری ہے، اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان باتوں سے، اور ان احادیث کا غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں، جس میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا، حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے۔ تو اس طرح کی احادیث کا سے غلط مفہوم لے کے وہ بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنی نفس کی خواہش پوری کرتے ہیں، اپنے نفس کے لیے دلیل نکال لیتے ہیں، بس نفس تو دلیلیں ڈھونڈتا ہے نا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو اللہ نے فرائض متعین کیے ہیں، بڑے بڑے فرائض جو متعین کیے ہیں، ان کے بعد کمانا جو ہے حلال کمانا فرض ہے، ان سے پہلے نہیں ہے۔ نماز سب سے پہلا فریضہ ہے جو اللہ نے فرض کیا، سچ بولنا فرض ہے، لوگوں کی حقوق کی ادائیگی فرض ہے۔ نماز چھوڑ کے کمانے میں لگ جاؤ کہ جی میں تو حلال کما رہا ہوں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، نماز کا تو وقت ہی نہیں مل رہا مجھے، مل ہی نہیں سکتا مجھے وقت، تو جی یہ غلط کریں آپ، اب آپ کی کمائی جو ہے یہ حلال نہیں رہے گی اس طرح، اس لیے کہ آپ نے سب سے بڑا فریضہ اللہ کا چھوڑا ہوا ہے، نماز چھوڑی ہوئی ہے آپ نے۔ تو یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیگر فرائض پورے کرنے کے بعد جو ہے اس کا نمبر آتا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اور اس میں شرط بھی ہے کہ جو ہے علماء نے کمانے کے 4 درجے لکھے ہیں، کمانا کبھی فرض ہو جاتا ہے، کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے، کبھی مستحب بھی ہو جاتا ہے، کبھی مباح بھی ہو جاتا ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے جائز، جواز کی حد میں۔ فرض اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے پاس اتنا بھی مال نہ ہو کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکے، اور اس بات کا ڈر ہو کہ مانگنے پہ نہ آ جائے، یا گناہ پہ نہ چلا جائے، یا کفر پہ نہ چلا جائے۔ حرام اس وقت ہو جاتا ہے جب اس مال سے فخر اور شان بڑھانے کے لیے کمائیں، دکھاوے کے لیے کمائیں، اور اسراف کرنے کے لیے کمائیں، اور حرام کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہو، اور اس کا مال حرام کاموں میں خرچ ہو رہا ہو، اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہو۔ مستحب اس وقت ہوتا ہے جب اپنی اور اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ کما رہا ہوں۔ فرض تو وہ ہے کہ جب اپنی اہل و عیال کی ضرورت سے بھی کم ہو اس کے پاس، تو کمانا فرض ہو گیا۔ اور مستحب اس وقت ہوگا جب اپنے اور اہل و عیال کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، اور اب اور زیادہ کما رہا ہے، لیکن اس میں نیت اس نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس مال سے میں مسکینوں کی مدد کروں گا، فقیروں کی مدد کروں گا، تھوڑے سے پیسے میں بچاؤں گا بھی، کیونکہ پیسے بچانا بھی اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ بچا کے بھی رکھو، سارے مت خرچ کر دو، سیونگز بھی ہونی چاہیے تھوڑی آگے کے لیے۔ تو یہ مستحب ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم بنا کے بھیجے گئے۔ تو سکھانا جو ہے، ٹیچنگ جو ہے، یہ بہت ایک بابرکت پیشہ ہے، اور اس کے اندر قرآن کو سیکھنا سکھانا تو یہ افضل ترین چیز ہے، کیونکہ قرآن خود افضل الکلام ہے، سب سے بہتر کلام جو قرآن ہے نازل ہوا قرآن ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ 2 مفہوم اس کے بیان کیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، تعلمہ سیکھے، وعلمہ اور سکھائے۔ تو ایک روایت میں وا کا لفظ آ رہا ہے، یعنی کہ مشروط ہے، کنڈیشن ہے کہ سیکھے بھی اور پھر سکھائے بھی، تب بہتر سمجھا جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر او کا لفظ آ رہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، یعنی بہتر وہ ہے یا تو وہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے۔ تو اس میں چوائس دے دی گئی، چوائس آ گئی اس کے اندر، دونوں صورتوں میں افضل
افضل بتایا گیا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو قرآن سکھائے گا دوسروں کو، وہ بڑھاپے میں اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، سٹھیائے گا نہیں۔ عمر میں جا کے بعض دفعہ آدمی کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو قرآن کی برکت یہ ہوگی کہ اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر کنسسٹنسی ہو، استقامت کے ساتھ عمل ہو، مسلسل تسلسل کے ساتھ عمل ہو، وان قل، چاہے وہ عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حدیث ہیبٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس آف ہیبٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر باتیں فرمائی۔ ہیبٹ کے اوپر، ہیبٹ ڈیولپمنٹ پہ کئی ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ ہیبیچول کریچر ہے، عادتوں کا غلام ہے، عادتوں کا بندہ ہے، عادات پہ چلتا ہے، جو اس کی عادت ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو آج کل ویسٹ میں بہت ساری سائنس آف ہیبٹ پہ بہت کام ہو رہا ہے، تو ہم اپنی ہیبٹس بنانی ہوتی ہیں، اچھی ہیبٹس بنانی ہے، بری ہیبٹس کو ختم کرنا ہے، اور ہیبٹس بن جائیں تو ہیبٹس انسان کو آٹومیٹکلی اچھی چیز کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ انسان کا ایک تو کانشیس مائنڈ ہے، شعور جسے کہتے ہیں، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے، لا شعور۔ کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ ملٹی ٹاسکنگ جسے کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتا۔ اگر ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی توجہ ایک یقیناً دوسرے کاموں کی طرف سے ہٹے گی، پھر وہ ایک کام کرے گا، پھر وہ اس کو چھوڑے گا، دوسری کام کی طرف جائے گا۔ جس وقت وہ ایک کام کی طرف توجہ دے گا وہ باقی کاموں کی طرف سے توجہ اس کی نہیں رہ سکتی۔ اس کو کہتے ہیں سنگل ٹاسک، سنگل ٹاسکنگ۔ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا انسان کے شعور۔ لاشعور کے اندر یہ صفات اللہ نے رکھی ہیں کہ لاشعور جو ہے ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے، ایک وقت میں بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ اور ہیبٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا شعور سے لاشعور میں منتقل ہو جانا، اس کو ہیبٹس کہتے ہیں۔ اب بلا سوچے سمجھے وہ کام آدمی کرتا ہے اور ایک سے زیادہ کر سکتا ہے۔ اور ہیبٹس جو ہیں وہ کسی چیز کی وجہ سے ٹریگر ہوتے ہیں، ان کو ہم ٹریگرز کہتے ہیں۔ یہ سائیکالوجی کی اصطلاحات ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اصطلاحات استعمال نہیں فرمائی تھی، یہ تو موجودہ سائیکالوجی، سائنس آف سائیکالوجی کی اصطلاحات ہیں، لیکن ہم ان کو جب آپ نے وہ باتیں فرمائی ہیں جو یہ ساری سائیکالوجی آج باتیں کر رہی ہوتی، تو ہم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آج کی سائنس کی ٹرمنالوجی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ ہیبٹس ٹریگرز ہوتی ہیں، ٹریگرز ہوتے ہیں۔ تو ساری جو محنت ہے دین کی وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم اچھی باتوں کی ہیبٹس ڈال لیں، برے باتوں کی ہیبٹس کو ختم کر لیں، تاکہ ایک دفعہ ہیبٹ اچھی باتوں کی پڑ جائے گی، وہ چیز، وہ کام آٹومیٹکلی ہوگا۔ دعائیں ہیں، مسنون دعاؤں کا یاد کرنا ایک عمل ہے، اور مسنون دعاؤں کا اپنے موقع پر پڑھنا یہ دوسرا عمل ہے، دونوں کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلا عمل تو بیٹھ کر رٹنے سے اور یاد کرنے سے یاد ہو جاتی ہے چیز، لیکن اپنے وقت کے اوپر پڑھنا یاد نہیں رہے گا۔ یاد ساری دعائیں، لیکن پڑھے گا نہیں آدمی، اس لیے کہ غفلت ایسی ہوئی ہوگی اللہ کی کہ اس کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے، اس کو یاد ہی نہیں آئے گا وقت پہ پڑھنا۔ کہ گاڑی میں بیٹھوں تو گاڑی کی سواری کی دعا پڑھ لوں، گھر سے باہر نکلوں تو دعا پڑھوں، اندر آؤں تو دعا پڑھوں، وضو کروں تو دعا پڑھوں، بیت الخلاء جاؤں تو دعا پڑھوں، نکلوں تو دعا پڑھوں، سوؤں تو دعا پڑھوں، جاگوں تو دعا پڑھوں، کھانا شروع کروں تو دعا پڑھوں، ختم کروں تو دعا پڑھوں، وغیرہ 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 وغیرہ، کپڑے اتاروں تو پڑھوں، پہنوں تو پڑھوں۔ یہ چیزیں اس وقت آئیں گی جب اللہ کی طرف دھیان ہوگا۔ اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، اس کی ہیبٹس بنانی پڑتی ہیں، اور کرتے 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 ایسی ہیبٹس پڑتی ہیں کہ آدمی کا دھیان کہیں بھی ہو، آٹومیٹکلی اس کے زبان سے دعائیں جاری ہو جائیں گی۔ یہ ہیبٹ ڈیولپمنٹ کی مشق کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً کئی احادیث میں آیا ہیبٹ ڈیولپمنٹ کی بات فرمائی گئی۔ ایک آیا
وضو میں کم پانی استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا اس کو اسراف کہا گیا ہے۔ اسراف کہتے ہیں جائز کام کا ضرورت سے زیادہ کرنا، یہ گناہ میں آتا ہے۔ پانی کا استعمال جائز ہے، وضو کے لیے کر رہا ہے تو بہت ہی جائز ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے وضو میں تو یہ اسراف ہو گیا، ناجائز ہو گیا اور گناہ ہو گیا۔ بجلی استعمال کر رہا ہے اور جائز کام میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اٹھ کے چلا گیا اور پنکھے بتیاں ساری جل رہی ہیں اور پھر اس کے بعد آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ کچھ پتہ نہیں واپس نہیں آ رہا، یہ اسراف ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں کمرے میں اور دھیان نہیں دیا، اس نے بند نہیں کیا، یہ اسراف ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا۔ کام اپنے طور پہ جائز ہے، فی نفسی ہی کام جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ہو رہا ہے۔ صرف ایک خوشبو کا معاملہ ایسا آتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ خوشبو میں کوئی اسراف نہیں ہے، جو جتنا پیسہ خرچ کرنا چاہے، خوشبو خریدنا چاہے مہنگی، وہ کر سکتا ہے اگر کسی کے پاس ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہ وضو میں پانی کم خرچ کرو، اور اگر زیادہ خرچ کرو گے تو یہ اسراف ہے، چاہے بہتے ہوئے دریا میں ہی کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔ ایک بہت ہی عجیب حدیث، اور ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آئی ہے جب تک ہم نے سائنس آف ہیبٹ کے بارے میں پڑھنا شروع نہیں کیا۔ اس وقت یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا کیا مطلب ہے، بہتے ہوئے دریا میں تو پانی سارا ضائع جا ہی رہا ہے، اگر میں نے ایک چلو کے بجائے ایک ڈونگا اٹھا کے اس سے منہ دھو لیا، ایک چلو سے ایک کام ہو سکتا تھا، میں نے ایک ڈونگے سے کیا، تو کیا فرق پڑتا ہے، پانی تو پھر بھی دریا میں ہی گیا اور دریا میں ویسے بھی بہ رہا ہے، تو ضائع تو نہیں کہلانا چاہیے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی یہاں سے کہ، اور علماء کی جب اس میں تفاسیر پڑھی کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیبٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کی ہے، اور یہ کہا ہے، یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہیبٹس خراب ہو جائیں گی تمہاری، گو کہ بہتے ہوئے دریا کے اندر کوئی پانی کا ضیاع نہیں ہو رہا، آپ جتنا ہی پانی استعمال کریں وہ ضیاع نہیں کہلائے گا، لیکن تمہاری ہیبٹس خراب ہو جائیں گی، اور پھر تم اپنے گھر میں آؤ گے اور اپنے بالٹی میں سے وضو کرو گے یا اپنے واش بیسن میں نل کھولو گے تو وہاں بھی تم پانی ضائع کرو گے۔ اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سائیکالوجی کی ہیبٹس کی سائنس بتائی ہے کہ ہیبٹس باقی رکھنے کے لیے، پرزرو رکھنے کے لیے، اپنے عمل کو ہر حالت میں باقی رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی دن چھٹی کا، کوئی لمحہ چھٹی کا نہیں ہے ہیبٹس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ جہاں اس عمل سے ہٹے وہاں ہیبٹس خراب ہونی شروع ہو گئی، اور آدمی جو ہے بہت جلدی پٹری سے اتر جاتا ہے اور اس کی ہیبٹس، عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ہر وقت ہیبٹس کی حفاظت کرنی ہے، تب ہیبٹس رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمل کو اپنا ہیبٹ بنا، اچھے اعمال کو ہیبٹس بنا لو، اللہ کی کتاب کو تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس کو ہیبٹ بنا لو، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، اس کو ہیبٹ بنا لو، صدقہ کرنا، اس کو ہیبٹ بنا لو۔ اچھے اعمال ہیبٹس بن جائیں تو آٹومیٹکلی وہ روزانہ کی بنیاد پہ، ہفتے کی بنیاد پہ جو بھی اس کی فریکوینسی رکھی بھی ہے اس پہ عمل ہوں گے، چاہے وہ عمل تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے کہ وہ اس کو مستقلاً کیا جائے، کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے۔ اور بڑے بزرگ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اچھا عمل مستقل کیا جا رہا ہو اللہ کے لیے، اور کبھی ایسا موقع آئے کہ بندہ نہ کر پا رہا ہو، بیمار ہو گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو، تو اللہ پاک انتظار کرتے ہیں اس بندے کے اس عمل کا، اور فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرا بندہ بیمار ہو گیا، یہ نہیں کر پا رہا، اس کا ابھی بھی وہی عمل کا اجر لکھو جو اس تندرستی میں کیا کرتا تھا، یہ فلاں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پایا، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، نعوذ باللہ کسی مسئلے میں پھنس گیا، ابھی بھی اس کے لیے وہی عمل لکھو جو یہ کرتا تھا۔ افضل الصدقات ان تشبع کبدا جائعا، بہترین صدقہ یہ کہ کسی کا پیٹ بھر دیا جائے، کھانا کھلا دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جگہ پہ مختلف ترغیبات ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، احادیث دوا کی حیثیت رکھتی ہیں، جس کو جس بات کی ضرورت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیش کر، کہیں پہ
پانی کا کنواں بنانے کی ترغیب دی، کہیں کسی کو کھلانے کی ترغیب دی، کہیں کسی کو کہا کہ غصہ کم کر لو. اس کے لیے جس شخص کو جس جس ڈوز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی بات فرمائی. اور کھانا کھلانے میں تو ظاہر ہے بہت ساری احادیث اس کے بارے میں، بہت فضائل آئے ہیں. روزہ کھلوانا، کھانا کھلانا. منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا. دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. ایک وہ حریص، یعنی حریص کہتے ہیں لالچ کرنے والے. دو لالچی لوگ ایسے ہیں جن کا کبھی بھی ان کی لالچ ختم نہیں ہوتی. ایک وہ آدمی جو علم کا لالچی ہو، اور ایک وہ آدمی جو دنیا کا لالچی ہو. ان دونوں کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہاں گو کہ لفظ ایک ہی استعمال کیا گیا، لیکن ظاہر ہے علم کا حرص، علم کی حرص ہونا، علم کا لالچ ہونا ایک اچھی چیز ہے، اور دنیا کی لالچ ہونا یہ اچھی چیز نہیں. گو کہ لفظ ایک ہی استعمال ہوا دونوں. تو کیونکہ علم کا میدان اتنا وسیع ہے اور علم کی لذت اتنی بڑی ہے، جن کو علم کی لذت لگ جائے، جن کو کتابوں کی لذت لگ جائے، چاٹ لگ جائے، وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. اور علوم کی تو کوئی انتہا نہیں. جتنا علم، جو چاہے دنیا کا علم ہو، چاہے دین کا علم ہو، چاہے کائنات کا علم ہو، چاہے شریعت کا علم ہو، چاہے تکوین کا علم ہو، یہ علوم ایسے ہیں کہ ان کی کوئی حدود ہی نہیں. اور آدمی سیکھتا چلا جائے، سیکھتا چلا جائے، اور اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس کی بھوک نہیں مٹتی. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا سورہ کہف میں، اس کا ذکر کیا گیا تھا. تو جہاں ملاقات ہوئی تھی آپ کی خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے دریا کنارے کنارے، تو ایک چڑیا آئی اڑتی ہوئی، اور اڑتے اڑتے اس نے دریا میں سے یا سمندر میں سے پانی لیا تھوڑا سا، پیا اور اڑ گئی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، اس چڑیا نے دریا میں سے کتنا پانی کم کیا ہوگا؟ کہ کچھ بھی نہیں. کتنا کم کر لے گی؟ دریا کے مقابلے میں اس کی چونچ میں جو پانی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، موسیٰ، میرا علم اور آپ کا علم اور ساری دنیا کا علم مل جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی دریا کے پانی کے مقابلے میں. اتنا علم اللہ کا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کو اولین اور آخرین کا علم عطا ہوا. اتنا علم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے آگے کوئی حیثیت نہیں. گنتی میں ہی نہیں. تو یہ بھی ایک لذت اور چاٹ ہوتی ہے جو لگ جاتی ہے علم کی. جو اس وقت مسلمان فارغ ہیں اس سے، بیچارے دور ہو چکے ہیں. ان کو کھانے کی چاٹ تو لگی، کھانے کی لذت چاہیے، پہننے کی لذت چاہیے، اور دوسری لذت چاہیے. علم کی لذت سے ناآشنا ہو چکے ہیں. پڑھنا لکھنا نہیں ہے، بس سب کچھ کروا لو، پڑھنا لکھنا نہیں. کمانے کے پیچھے لگ جائیں گے. بھائی کمانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ علم نہ حاصل کریں، آپ وہ بھی کرو، وہ بھی کرو. بے شک آپ کا کوئی بھی کام ہو، آپ کا کوئی بھی بزنس ہو، علوم تو حاصل کرو، دنیا کے بھی حاصل کرو، دین کے بھی حاصل کرو. ہمیں تو اللہ نے دونوں چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کا بھی کتنی بہترین، بیسٹ آف دنیا، بیسٹ آف دس ورلڈ اینڈ بیسٹ آف آخرت، دونوں چیزیں ہمیں بیسٹ چاہیے. اور ہمیں تو دین پھیلانا ہے، اور دین کی محنت بھی دنیا والوں میں کرنی ہے، جو دنیا دار لوگ ہیں، جو عوام الناس ہیں، جو لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو جب تک ہم دنیا کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو اکوپ نہیں کر لیں گے، اپنے آپ کو اچھی طرح سے دنیا کے علوم نہیں سیکھیں گے، ہم ان لوگوں میں محنت نہیں کر سکتے جن میں ہمیں محنت کرنی ہے. ان لوگوں میں کوئی اہمیت، کوئی عزت نہیں بن سکتی. لہذا دنیا کی ڈگری بھی آخر تک لیں، اور دین کی ڈگری بھی لیں.
اور شریعت کا علم بھی حاصل کریں پورا، اور دنیا کی ڈگری بھی آخر تک لیں، پی ایچ ڈی تک جہاں تک جاری ہے وہاں تک حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا اس کے ساتھ روحانیت کی محنت ہے، تصوف کا علم بھی اور اس کی محنت بھی کریں۔ تینوں 3 ڈائمینشنل ہمارا ایسپیکٹ ہونے چاہیے، ہماری اسٹڈیز ہونی چاہیے، پڑھتے رہیں سارے وقت، اساتذہ سے پڑھیں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیں، اپنے آپ کو علم کی عادت ڈلوائیں، علم کا ذوق پیدا کروائیں، کتابوں کی عادت ڈلوائیں، اور کتابوں کی عادت ڈلے گی مستقلاً کتابوں میں رہ کے اور پڑھ کے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کتابوں کی عادت ڈلے تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ جو ماں باپ کتابوں کے عادی ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ان کے بچے بھی کتابوں کے عادی ہوتے ہیں۔ بچوں کو جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے ہی تو ہوتی ہیں، جو ماحول وہ دیکھیں گے اسی ماحول میں تو وہ تو اختیار کریں گے۔ ہم خود پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم چاہیں ہماری اولاد جو ہے وہ پڑھنے لکھنے والی بن جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن گھر کی ماحول اور صحبت کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد کو باہر کسی کی صحبت مل جائے جس سے اس کا مزاج بدل جائے، لیکن ہم گھر میں کیوں نہیں اس کو اختیار کرتے، گھر میں ماحول بنائیں اس کا۔ تو مجھے چونکہ شروع سے ہماری والدہ نے، ہماری امی نے بچپن سے ہمارے پر سخت نظر رکھی کہ ہم کس کی صحبت، ہمارے دوست کیسے ہیں، اور اچھی صحبت اور بری صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہے ہم کہیں۔ تو ہمارے دوست کبھی گھر میں آتے تو سب سے پہلے ہماری امی پہنچ جاتی گیٹ پہ اور جا کے پورا اس کو انٹرویو کرتی، سب کی خبر رکھتی تھی۔ تو ہمیں اکثر اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کہیں جائیں، یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں کوئی پارٹیاں ہو رہی ہیں، دوست مل کے بیٹھ رہے ہیں، کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہیں جاتا تھا کبھی۔ رات گزارنے کے لیے اکثر اجازت نہیں ملتی تھی کہیں، بہت کبھی کوئی دیکھے بھالے ہوئے بہت اچھے گھر کے ان کی جا کے ان کی امی سے بھی ملتی نہیں پہلے، تو اچھے لوگ کو لگتے تھے تو کبھی اجازت دیتی پڑھنے کے لیے کہ اچھا اوور نائٹ اسٹے کرنا ہے، پڑھنا ہے، امتحان قریب آ رہے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم کبھی سڑکوں میں نہیں کھیلے، اور محلے میں مشہور تھا کہ یہ بچے باہر نظر نہیں آتے، سڑک پہ نہیں کھیلتے اور بچوں کی طرح۔ تو جو ہماری وقت تھا وہ سارا پھر تعلیم کی طرف نکلا، کتابوں کا شوق تھا، الیکٹرانکس کا شوق تھا، مجھے کمپیوٹر کا شوق تھا، اس میں بیٹھا ہوا پڑھتا رہتا تھا میں، ساری پاکٹ منی میں اپنی کتابوں میں خرچ کرتا تھا، چھپ چھپ کے کتابیں لاتا تھا، کمپیوٹر کی، سائنس کی، فزکس کی، الیکٹرانکس کی، اور پروجیکٹس بناتا تھا۔ میں نے پوری لیبارٹری بنائی ہوئی تھی اپنے گھر میں۔ تو وہ عادت ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا ہماری امی ابو بھی، ان کو بھی پڑھنے کی عادت تھی، اور ہم یہ دیکھتے آئے تھے بچپن سے کہ ہمارے امی ابو رات کو سوتے وقت ان کی عادت تھی کہ وہ جب تک ٹیبل لیمپ جلا کے، بیڈ لیمپ جلا کے کچھ پڑھتے نہیں تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے کتاب۔ جب ہم یہ اکثر ہم نے یہ دیکھا تو وہ چیز ہمارے اندر بھی آئی، تو مستقل باتیں ہوتی تھیں کتابوں کی اور مختلف حوالوں کی اور اخبارات کے آرٹیکلز جو معیاری اس زمانے میں ہوتے تھے، اب تو کچھ رہا نہیں ایسا۔ پھر بہن بھی ہماری بڑی تھی، ان کو بھی بچپن سے پڑھنے کی عادت تھی، وہ بھی ظاہر ماں باپ سے منتقل ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، ماحول کا حصہ ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے بچے، میری اہلیہ جو ہیں وہ بھی شادی ہوئی تو ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں لے کر آئیں اپنے ساتھ، تو تو گھر میں کتابیں ماشاءاللہ ہوتی تھیں، تو بچوں کو بھی بچپن سے وہ کتابوں ہی سے نظر آئیں، اور ہوا یہی دیکھ رہے ہیں کتابیں آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آسٹریلیا میں تھے تو وہاں بک فیئر لگتا تھا، اور سستی بھی کتابیں ملتی تھیں بہت، تو وہاں لے کے جاتے تھے، پھر بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے ہر ایک کو دلواتے تھے کتابیں۔ اب چاہے چھوٹا بچہ ہے تو اس کو تصویریں دیکھنی ہے خالی، تو اس تصویروں والی کتابیں دلوائیں، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ چاہیے۔ پرانی استعمال شدہ کتابیں ہوتی تھیں، سستی ملتی نہیں ہوتی، ڈھیر ڈھیر دلواتے تھے، وہ ہر ایک لا لا کے اپنے رکھ رہا ہے، سونگ رہا ہے، چاٹ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بس کچھ پڑھنا تو آ نہیں رہا اس کو، لیکن اس کی کتابوں سے اس کی انسیت پیدا ہو رہی ہے، اس کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ وہ بڑوں سے جو چیز دیکھتا ہے بچہ نقل کرتا ہے، بچہ نقال ہوتا ہے، جب بندروں کہتے ہیں نا نقل کرتا ہے، تو بچے بھی بندر ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔
دیکھا دیکھی جو کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں گے اماں جو ہیں ہر وقت موبائل پہ لگی ہوئی ہیں، ابا موبائل پہ لگے ہیں، تو بچے بھی موبائل پہ لگے رہیں گے. چھوٹے بچے جب تک کہ وہ ہیبٹس ان کی بن رہے ہوتے ہیں. اماں ہر وقت میک اپ اور بیوٹی پارلر، تو بچیاں بھی اسی میں لگ جائیں گی. تو اگر ہمیں اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے. تو یہ بہت بڑی امت کے اندر ایک نقص، ایک خلا آ گیا. کتابوں سے دور ہو گئے، علم سے دور ہو گئے، پڑھتا ہی نہیں ہے کسی کو. کہاں دین اور کون سے دنیا. یونیورسٹیوں کالجوں میں بھی کوئی نہیں پڑھنا، کچھ نہیں پڑھنا، بس ڈگری چاہیے اور نوکری مل جائے، ڈگری مل جائے، عیاشیاں کریں. کوئی شخصیت نہیں، کوئی پرسنل ڈیپتھ آف پرسنالٹی، شخصیت کی گہرائی تو ہے ہی نہیں. اب سطحی، سپرفیشل شخصیتیں ہیں بس ساری. بات کرو تو کچھ وزن ہی نہیں ہے شخصیت کے اندر کہ آدمی 10 موضوعات پہ بات تو کر سکے، کچھ اس کو معلومات تو ہو، کچھ اس کی گہرائی تو ہو. سطحی آدمی ہیں پیدا ہو رہے ہیں، سطحی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں. لڑکیاں خالی، لڑکے بھی خالی، کچھ نہیں. علم کی کمی کی وجہ سے علم کا شوق اٹھ گیا. اور یاد رکھیں کہ محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ شخصیتوں سے پیدا ہوتی ہیں، اخلاق و کردار سے پیدا ہوتی ہیں. صورتوں سے محبت نہیں ہوتی. صورتوں سے محبت ایسی ہے، یہ جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ کے سلسلے چلے ہوئے نا فلموں علموں کی وجہ سے، سب فضول، بیکار، کوئی حیثیت نہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہوتی لو ایٹ فرسٹ سائٹ. لو اور محبت تو اصل میں کردار اور اخلاق اور شخصیتوں سے ہوتا ہے. صورتوں سے محبت کر کے اور پھر شادی کر لینا، اور پھر آگے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ مال میں جا رہے ہیں اور آپ کو ایک چیز پسند آئی، کوئی کچن کا کوئی اپلائنس تھا، وہ پسند آیا، وہ ڈبہ پیک. آپ نے کہا یار کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، اب تو گھر جا کے دیکھنا ہوگا بس، اور واپس بھی نہیں ہوں گے پیسے. یہاں تو یہ ہوتا ہے. وہ آپ نے خرید لے، یہاں یار اچھی چیز لگ رہی ہے، بہت فائدہ مند لگ رہی ہے. گھر جا کے اسے کھولا تو ہاتھ میں لیتے ہی پتا چلا یار یہ تو گھٹیا لگ رہا ہے بہت. اس ہاتھ میں پکڑ کے پتا چل جاتا ہے چیز اچھا بنا ہوا ہے، گھٹیا بنا ہوا ہے، ہلکا بنا ہوا ہے. لگ رہی ہے تو ہلکا بنا ہوا لگ رہا ہے. اور پھر جب استعمال کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ بالکل ہی گھٹیا قسم کی چیز. یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا، کیونکہ اس کو دیکھا اور دیکھ کے اس کی صورت بھا گئی. ابھی بڑھتا تو ہے نہیں اس کو، نہ اس سے بات چیت کی، نہ اس کے ساتھ وقت گزرا، نہ اس کا کردار دیکھا، نہ اس کا پرسنالٹی دیکھی، نہ اس کی علمیت دیکھی، نہ اس کے اخلاق دیکھے، نہ اس کا مزاج دیکھا. تو کون سا لو اور کہاں کا لو؟ اخلاق و کردار اور شخصیت اور انٹیلیکٹ، یہ چیزیں، یہ صفات ہوتی ہیں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور جو محبت صرف شکل صورت دیکھ کے پیدا ہو، وہ تو بس اتنی دیر ہوگی جتنی دیر جو ہے وہ آدمی باقی چیزیں نہیں سامنے آتی ہیں اس کی. بہت ہی تھوڑی دیر. آیت المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں: جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. ایک اور حدیث میں بھی 3 آیتیں، 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں. آیت کو کہتے ہیں نشانیاں. ایک اور حدیث میں بھی 3 آئی ہیں، ان میں سے 2 تو یہی ہیں اور ایک میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کو اتراتا ہے. تو 4 ہو گئیں کل آیت منافق کی نشانیاں. تو ایک تو منافق وہ ہوتا ہے جو حقیقی منافق ہے، جس نے صرف دھوکہ دینے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھا ہے لیکن دل میں وہ مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا بھی نہیں ہے. صرف جھوٹ بولتا ہے میں مسلمان ہوں، حقیقتاً وہ مسلمان نہیں. تو یہ تو اصلی منافق ہو گیا. اور یہ تو ہمیشہ، اگر اسی طرح اسی پہ موت ہوئی اس کی، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی. اور قیامت
جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوگا، سب سے نچلا، جو سب سے خطرناک جگہ ہے منافقوں کے لیے، دھوکہ دیتے مسلمانوں کو، اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کے جیسا بن جاتے تھے اور پیچھے سے ان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ایک منافق مسلمان کے اندر نفاق کی علامتوں کا ظاہر ہونا، جو کہ اصل تو منافق نہیں ہے، وہ عقیدے کے لحاظ سے تو مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو عام طور سے منافقوں کی ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر آ گئیں، اور وہ یہاں پہ وہ بیان ہے، وہ چار باتیں بیان ہوئی ہیں، تین تو یہ باتیں اور ایک اور دوسری حدیث میں آتی ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے آپ، وعدہ کر لے گا، وعدہ اور آخر میں وعدہ توڑے گا، ناقابل اعتبار شخص، امانت رکھوائیں تو خیانت کر دے گا، جھگڑے لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ پہ اور ماں بہن کی گالی گلوچ پہ اور ماں باپ کی اس پہ اتر آئے گا، تو تڑاک کرنے لگے گا، تو یہ تو بہت عام ہے، آپ نے ارد گرد دیکھ لیں، سارے مسلمان آپ کو، اکثر مسلمان آپ کو یہی نشانیوں کے ساتھ ملیں گے، جھوٹ بولنا ہماری عادت، وعدہ خلافی کرنا ہماری عادت، امانت میں خیانت ہم ہر وقت کریں، اور کبھی لڑ کے دیکھ لیں کبھی کسی سے، تو نہ وہ ماں اور بہن ایک کر دے تو پتہ ہی نہیں چلے گی کہ کون ہے، یہ ہماری عادتیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے نشانیاں جس کے اندر جتنی پائی جائیں گی، اتنا زیادہ وہ اس کی صفات منافقوں کی صفات کے قریب قریب، اور بہت پریشانی اور اے، فکر کی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں۔ زبان کا پاس نہیں ہوتا، وعدہ کر لیتے ہیں، ہاں ہاں بالکل بالکل، اور جب اپنا مطلب پورا ہو جاتا ہے اس وقت ایسے نظریں پھیر لیتے ہیں، اس وقت یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بات کہی، شرم بھی نہیں آتی، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے اس وقت، جھوٹ بولنا، لوگوں کے حقوق مارنا، اور اس پہ دعویٰ یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت وصلى وسلم على محمد كما أنت وفعل بنا كما أنت فإنك على التقوى والمغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جو گناہ ہمارے سامنے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے، جو جان بوجھ کے کیے، جو غلطی سے کیے، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سننے کو، بیٹھنے کو، پڑھنے کو، سیکھنے کو قبول فرما لیجئے، جو کچھ سنا اور پڑھا اس کو سمجھ عطا فرما دیجئے، جو کچھ سمجھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے اللہ، ہمیں اپنے دین کی محنت میں استعمال کر لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ، صحابہ کے طریقوں پہ صحیح عقیدے کے ساتھ زندہ رکھیے، صحیح عقیدے پہ ہمیں اٹھائیے اللہ، ایمان کے ساتھ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے اللہ، ہمیں سلوک کی منازل طے کروا دیجئے اللہ، ہمیں اپنی یاد عطا فرما دیجئے اللہ، ہمیں ہمیں وہ کیفیات، وہ تعلق عطا فرما دیجئے جو آپ نے اپنے مقربین کو عطا فرمایا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے، جو لوگ پریشان ہیں، مصیبت میں، ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں اللہ ان کا قرض عطا فرما دیجئے، حلال کی روزی عطا فرما دیجئے، حرام سے بچا لیجئے، جو اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی شادیوں اچھے ان کو رشتے عطا فرما دیجئے، جو معاش کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کو اچھی حلال عافیت والی روزی عطا فرما دیجئے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پریشان ہیں ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی فرما دیجئے، تقوی پرہیزگاری عطا فرما دیجئے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آمین 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 یا رب العالمین۔